پیراڈائم شفٹ مسلمانوں کا کیسے کریں؟ میرے کئی دوست معجزات اور کرامات اور کئی ایسی چیزیں جو عادتاً ممکن نہ ہوں یا پھر ویسٹرن پیراڈائم پر صادق نہ آتی ہوں، اس کو ایک ایک بات کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ اس کا ذہن اصولی طور پر صحیح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا، پیراڈائم شفٹ مسلمانوں کا کیسے کریں؟ دیکھیں، معجزات کی آپ نے مثال دی ہے، بہت سے انجینئروں کی وجہ سے لوگ معجزات و کرامات کا انکار کرنے لگے ہیں یا اس کے تعلق سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ جو چیزیں عادتاً ممکن نہ ہوں، بس یہی نکتہ ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جو چیزیں خلاف عادت ہوں کیا ان کا ہونا ممکن نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ نہ کوئی معجزہ ہوا نہ کوئی کرامت، لیکن دنیا میں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنی عادت کے خلاف کرتا ہی کرتا ہے، اس کی عادت مثلاً میں نے جس شروع میں کہا کہ ایک استاد ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ وقت کے اوپر پہنچتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں پہنچے، طلباء کے امتحان کی وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ آج دیکھتا ہوں کہ طلباء توجہ دیتے ہیں کہ نہیں میں 10 منٹ لیٹ ہوتا ہوں، کہیں اٹھ کے تو نہیں چلے جاتے۔ یہ جو انہوں نے خلاف عادت اختیار کی وہ طلباء کی وجہ سے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عادت کے اوپر اور جس نظام کے اوپر اس کائنات کو استوار کیا ہے، بعض مرتبہ وہ اس نظام اور اس عادت کے اندر تبدیلی امتحان کی وجہ سے لے کر آتا ہے، انسانیت کے امتحان کے لیے، اور اسی لیے معجزات کا ظہور ہوتا ہے کہ جو لوگ مانیں گے وہ امتحان میں پاس ہیں اور جو لوگ نہیں مانیں گے وہ فیل ہیں۔ تو پہلے اس چیز کو ثابت کر دیا جائے کہ خلاف عادت ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں خلاف عادت ممکن ہے تو پھر معجزات بھی درست ہیں اور کرامات بھی درست ہیں۔ صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ کرامات کے تعلق سے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے اور صحیح سند کے ساتھ یا معتبر کتابوں میں وہ کرامات آ گئیں تو ٹھیک ہے، ان کو تسلیم کر لینے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کرامتوں کی آپ نے دکان لگا دی اور کبھی اس کو اڑا دیا کبھی اس کو ترا دیا تو اس طرح ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کا ذہن تشویش میں مبتلا ہوگا اور عام لوگوں کو پھر الٹی سیدھی باتیں کہنے کی کا موقع ملے گا۔ تو کرامات بھی اسی حد تک بیان کی جائیں جس حد تک آپ کو یقین ہو کہ یہ ہوئی ہیں۔ خود آپ ہی کو یقین نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ You're contacting me right now. ٹھیک ہے، یہ تتمہ ہے سوال کا، اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ سامنے والا خلاف عادت نہیں بلکہ خلاف عقل مان رہا ہے۔ ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کا مخالف عقل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ تو پھر خلاف عادت ہے، چونکہ آپ نے اس کو خلاف عقل اپنے مشاہدے کی وجہ سے کہا۔ تو آپ کا مشاہدہ عادت کا مشاہدہ کرتا ہے، عقل کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ آپ تمام زمان و مکان میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب معجزات کی بات آ رہی ہے اور آپ اس کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں تو یہ کس کی عقل کے خلاف؟ اپنی عقل کے خلاف۔ لیکن اپنی عقل کا محکوم آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے تو میرے خلاف ہے لیکن اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر آپ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سبب اور مسبب کے تلازم کو ختم کر کے بعض مرتبہ مسبب کو سبب ظاہری کے بجائے سبب باطنی سے وجود میں لاتا ہے، اور یہ خلاف عقل نہیں ہے۔